اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی اس رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور انہیں بتا دیجئے اپنی امت کو کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اس کا میدان خالی پڑا ہے اور اس کے درخت ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی۔ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دوسرے پیغمبروں سے ملے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملے، انہیں سلام کیا، وہ جواب دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا جواب دیے، بلکہ یہ بھی کہے کہ آپ اپنی امت سے میرا سلام کہیے، یہ خاص بات۔ اور ایک اور پتے کی بات بتا دیے وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنی امت کو بتا دیجئے کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، بڑی فرٹائل ہے، جنت کی مٹی بڑی فرٹائل ہے اور جنت کا پانی میٹھا پانی ہے۔ فرٹائل زمین میں میٹھے پانی سے کاشت کرے تو زبردست پیک ہوتی۔ اس کا میدان خالی پڑا ہوا ہے۔ جنت کا یہ جو میدان، زرخیز میدان جس میں میٹھا پانی ہے، یہ میدان خالی پڑا ہوا ہے اور اس میدان کے درخت ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کی تشریح انشاءاللہ آگے آئے گی۔ ایک اور حدیث، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے۔ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ کہا، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے۔ تو اسے ایک بڑی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں جو بھی ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف میں جو بھی ہمیں کلمات ادا کرتے ہیں، اس کا اثر آخرت میں جنت میں باغوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بولے ایک درخت لگ گیا، ہاں الحمدللہ بولے پھول لگ گئے اس میں، اسی طریقے سے اللہ کی تعریف کرے پھل لگ گئے۔ تو یہ جو ہے قانون ہے وہاں کا، دنیا کا قانون الگ ہے، آخرت کا قانون الگ ہے۔ دنیا کا قانون ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ آخرت کا قانون چونکہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، نظر نہیں آتا، اس واسطے تفصیل سے قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ آخرت کا معاملہ ایسا ایسا ہے۔ تو ان معاملات میں سے ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جو بھی دنیا میں اللہ کی تعریف کرنے والے کرتے ہیں، ایمان والے، ان کو جو جنت ملنے والی ہے آخرت میں، ان کے اللہ کی تعریف کے کلمات سے وہاں پر باغ لگتے ہیں، آخرت میں جنت میں باغ لگتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا ہے اور صحیح کہا گیا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پیک کرنا، یہاں بیج ڈالنا اور فصل آخرت میں کاٹنا، یہ ہے قانون اللہ کا۔ دنیا میں پیرو، دنیا میں پیرو، اس کا جو ہے تمنا فصل کہاں ملتی؟ آخرت میں، جنت میں۔ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بڑا صحیح قول ہے۔ یہاں دنیا میں ہم جو بوئیں گے، وہاں آخرت میں وہی کاٹیں گے، اسی کی فصل کاٹیں گے۔ یہاں دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اس کا پھل، اصل پھل آخرت میں ملے گا۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہمیشہ یاد رکھنے کی۔ عام طور پر ہم دنیا میں جو کرتے چاہتے ہیں کہ دنیا ہی میں اس کا نتیجہ ہمیں ملے۔ جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں،
ہم امید رکھتے ہیں کہ دنیا میں اس کا پھل ملے یا دنیا میں جو ہے اس کا صحیح نتیجہ ہمیں معلوم ہو. کبھی ہوتا ہے مگر اکثر نہیں ہوتا. اس واسطے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھا ہے کہ دنیا عمل کی جگہ ہے، دنیا پھل کھانے کی جگہ نہیں. عمل کا پھل کھانے کی جگہ دنیا نہیں. عمل کا اصل پھل ملنے والا ہے آخرت میں، تو اصل پھل ہمیں آخرت میں ملے گا. تو اوپر کی حدیثوں پر قیاس کر کے یہ جو دو حدیثیں اوپر گزریں ان پر غور کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ذکر خیر میں جو بھی ہم کہتے ہیں وہ ہمارے لیے جنت کے باغ بن جاتے ہیں. اللہ کے ذکر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اس قسم کے جو بھی ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ آخرت کے باغیچے بن جاتے ہیں. آخرت میں ہمارے لیے جو جنت ملنے والی ہے وہ اس جنت کے باغیچے بن جاتے ہیں. یہ اللہ کی تعریف کے کلمات. ہمارا ایمان ہمیں جنت میں لے جاتا ہے، سب کو معلوم ہے ہمارا ایمان ہمیں جنت میں لے جاتا ہے. ہمارے نیک اعمال ہمارے لیے جنت کی نعمتیں بن جاتی ہیں. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. جو بھی نیک اعمال ہم کرتے ہیں ایمان کے ساتھ، وہ نیک اعمال ہمارے لیے جنت کی نعمتیں بن جاتی ہیں. مختلف قسم کی نعمتیں بن جاتی ہیں. ایک نعمت کا بھی ذکر آیا اوپر، حضرت ابراہیم علیہ السلام بول دیے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر جنت کے درخت ہیں. دنیا میں یہ عمل کرے تمہیں تو آخرت میں تمہارے لیے وہ نتیجہ لائے گا. تو جنت کے باغ بن جاتے ہیں. ہمارے نیک اعمال ہمارے لیے جنت کی نعمتیں بن جاتی ہیں. ہمارا ایمان جس درجے کا ہے اس درجے کی جنت ہمیں ملتی ہے. جس درجے کا ہمارا ایمان ہے اس درجے کی جنت ہمیں ملتی ہے. کمتر درجے کا ایمان ہے، کمتر درجے کی جنت. اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، اعلیٰ درجے کی جنت. جس درجے کا ایمان ہے اس درجے کی جنت ہمیں ملتی ہے. جس درجے کے ہمارے نیک اعمال ہوتے ہیں اس درجے کی نعمتیں ہمیں جنت میں ملتے ہیں. یہ ہے اللہ کا قانون. جس درجے کے ہمارے اعمال ہوتے ہیں، جتنے اونچے اعمال ہوتے ہیں، جتنے اچھے ہمارے اعمال ہوتے ہیں، اس درجے کی نعمتیں ہمیں جنت میں ملتی ہیں. حدیث میں مختلف نیک اعمال کی جزا جنت کی مختلف نعمتوں کی شکل میں بیان کی گئی ہیں. حدیث میں جو ہے مثالیں دے کر بیان کی گئی ہیں. یہ عمل کرو گے تو آخرت میں تمہیں یہ جزا ملے گی، تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں تمہیں یہ دے گا. تو اس طریقے سے بھی اس بات کو سمجھایا گیا ہے. چند مثالیں: لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ. لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، صرف اللہ ہی کی وجہ سے ہے، اللہ ہی کے دینے سے ہے. تو یہ الفاظ اگر ہم کہیں، اس پر یقین رکھیں، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، ہم سے جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طاقت ہمیں دیتا ہے، یہ سمجھ کر کریں تو یہ جنت کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ایک خزانہ پا لینا ہے جنت کا، جنت کا ایک ٹریجر حاصل کرنا ہے. بات دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچی ہے. چند کلمات کہے، اس پر یقین کیا، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کی تو آخرت میں یہ ذخیرہ ہمارے لیے ہے. ایک اور مثال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے مانند جنت میں گھر بنائے گا. دنیا میں جس نے مسجد بنائی، جیسی مسجد بنائی، جس خلوص کے ساتھ مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ ویسا گھر اس کے لیے جنت میں بنائے گا. تو ایک عمل دنیا میں کرے، اس کا نتیجہ جنت میں کیا نکلے گا یہ بتایا گیا ہے. مسجد بنایا، جس نیت سے بنایا،
جس طریقے سے بنایا، جن حالات میں بنایا، اس کو دیکھ کر اس قسم کا گھر، اس قسم کا ایک مکان، ایک بلڈنگ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے بنائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو اس کے پھل کھاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا رضی اللہ عنہم کہ جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، ذکر کے حلقے، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، ایک گروپ کی شکل میں اللہ کی تعریف بیان کرنا، واعظ و بیان کرنا، نصیحت کرنا۔ یہ حلقے جو ہیں یہ جنت کے باغیچے ہیں۔ اب یہ بھی ایک ذکر کا حلقہ ہے، یہاں بھی ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی جنت کا ایک باغیچہ ہے۔ یہ بات جنت میں ایک باغیچے کی شکل میں ہمارے سامنے آئے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب ایسی مجلسوں میں بیٹھو تو خوب ذکر کرو اللہ کا، اللہ کو خوب یاد کرو۔ تو جو ہے یہ خوب یاد کرنا خوب پھل کھانے جیسا ہے، جنت کے پھل کھانے جیسا۔ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے تم، اتنا زیادہ جنت کے پھل کھانے کے مانند ہوگا۔ ترمذی کی حدیث تھی یہ۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن رات میں 12 رکعتیں پڑھے اس کے لیے جنت میں یہ گھر بنایا جائے گا۔ 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ یعنی فرض کے بعد جو سنتیں یا فرض سے پہلے جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں وہ کاؤنٹ کریں تو 12 ہوتے۔ جو بھی 12 سنتیں دنیا میں ہر دن ادا کرے گا اس کے لیے جنت میں یہ گھر بنے گا، اس کے لیے جنت میں یہ گھر بنے گا جو دنیا میں یہ عمل کرے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ابھی جو حدیث بیان کیا وہ ترمذی کی تھی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، مگر اس میں رکعات کی تفصیل نہیں ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے ہم یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں جو ہم کرتے ہیں اللہ اور رسول کی ہدایت کے مطابق جو بتائے ہیں رستہ، اس رستے پر چلتے ہوئے جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں اس کا نتیجہ جنت میں ملتا ہے، مختلف انعامات کی شکل میں، مختلف نعمتوں کی شکل میں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو ننگے پن کی حالت میں کپڑا پہناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز لباس پہنائیں گے۔ سبز لباس شہنشاہوں کا لباس ہوتا تھا پرانے زمانے میں، بادشاہوں کا لباس۔ جو دنیا میں کسی غریب کو، ننگے کو کپڑا پہنایا عارض کھا کر، اس پر رحم کھا کر، اس کا نتیجہ جنت میں اس شکل میں نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شاہانہ لباس پہنائے گا جنت میں۔ پھر آگے ہے حدیث میں، جو کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں سے کھلائیں گے۔ یہ حدیث ہے ابو داود کی۔ تو ان حدیثوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ بالکل ظاہر ہو کر آ گئی، کھل کر ہمارے سامنے آ گئی۔ قرآن مجید میں بھی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، سورہ شورى کی آیت ہے یہ، سورہ شورى کی آیت 20، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ اس کا ترجمہ ہے، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی ہم بڑھاتے ہیں۔ دنیا میں پیر کو آخرت میں پھل پانے کا امیدوار ہے، دنیا میں جو پیرا اس کی فصل آخرت میں کاٹوں گا، اس نیت سے دنیا میں جو نیک اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا وہ دنیا میں پیرا، جتنا دنیا میں وہ نیک کام کرا اس سے بڑھ کو وہاں دے گا آخرت میں۔ تو اس کے تفصیل میں بیان کیا گیا ہے، اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے اس آیت کی۔ آیت یہ ہے، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی ہم بڑھاتے ہیں۔ دنیا میں اس کی تھوڑی نیکی بھی آخرت میں کم از کم 10 گنی تو بڑھائی جاتی ہے،
10 टाइम्स, एक नेकी 10 नेकी के होता सवाब मिनिमम। और बहुत सारी नेकियां ऐसी हैं उससे भी ज़्यादा देगा अल्लाह। किसी नेकी पर 20 टाइम्स देगा, किसी नेकी पर 100 टाइम्स देगा, किसी नेकी पर 700 टाइम्स देगा, और किसी नेकी पर बेहिसाब देगा। ये भी हदीसों में, मुख्तलिफ़ हदीसों में बयान किया गया है कि नेकी का कम अज़ कम सिला 10 टाइम्स है आखिरत में, और ज़्यादा की कोई हद नहीं, ज़्यादा की कोई हद नहीं। हज़ारों लाखों गुनी भी अल्लाह जिसके लिए चाहेगा बढ़ा देगा। और आखिर हमें, मेरी आखिरी बात है आज की, जन्नत अब मौजूद है। अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि जन्नत अब मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी वही बोला ना कि अपनी उम्मत को जो है ये बोलो कि जन्नत है, ज़रख़ीज़ है, मिठा पानी है, खुली पड़ी है, यहाँ पैरो, यहाँ पर तुम्हारे को जो है उसका क्या है, उसका बाग मिलेगा। तो जन्नत अब मौजूद है। हर ईमान वाले के लिए अब मौका है कि नेक आमाल करके जन्नत में अपने घर को संवारे और वहाँ अपने बागीचे को हरा भरा और फलदार करे। ये मौका सिर्फ यहाँ है। ये मौका अगर गंवा लिए तो फिर दोबारा ये मौका मिलने वाला नहीं है। इंसान क्या करता है, एक प्लाट ख़रीदता है, और प्लाट अच्छी जगह ख़रीदता है, एक नाके की जगह पर, एक पॉश एरिया में, और वहाँ पर घर बनाता है, अपने पसंद का घर बनाता, और घर को इंटीरियर डेकोरेशन करता, अपने पसंद के मुताबिक वो डेकोरेशन करता। ये इंसान का तरीक़ा है। आखिरत का मामला भी ऐसी ही है। आखिरत में भी एक प्लाट है ईमान वालों के लिए, वहाँ पर घर बनाना, अपने घर को संवारना, अपने जो है घर का बागीचा लगाना, यानी किचन गार्डन समझो, या अपने घर के अतराफ़ का जो है गार्डन लगाना, तरह तरह के उसमें जो है दरख्त लगाना, तरह तरह के फूल के दरख्त लगाना, तरह तरह के फलों के दरख्त लगाना, ये हमारे आमाल पर मुनहसर है। जैसा हमारा ईमान होगा वैसा प्लाट हमें जन्नत में मिलेगा। जैसे हमारे आमाल होंगे उस किस्म के मकानात और उस किस्म के बागात हमें जन्नत में मिलेंगे। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इन बातों पर यकीन फरमाएँ, अपना ईमान और अपने आमाल दुरुस्त करें, अच्छे करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।